السلام علیکم میرے بھائیوں، قرآن مجید صحابہ اکرام کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ آج سنتے ہیں شیخ محترم کے زبانی۔ محمد آئیے دیکھیے۔ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ برادران اسلام اور اسلامی خواتین، ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، قرآن سیرت رسول کا مصدر اول ہے۔ سبحان اللہ۔ اس تعلق سے کئی باتیں گزر چکی ہیں۔ آج ہم یہ پہلو لیتے ہیں کہ قرآن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو کس طرح سے پیش کرتا ہے، کس طرح سے ان کی شخصیت کو اجاگر کرتا ہے۔ تین نکات پہ ہم گفتگو کریں گے۔ نمبر 1، قرآن کہتا ہے کہ صحابہ آپس میں رحم دل تھے، آپسی برتاؤ ان کا جو تھا، اور کفار کے خلاف ان کی تلوار ہے، سخت دل ہے۔ آج اگر کوئی آ کر کے کہے کہ صحابہ میں آپس میں اس طرح کے اختلافات تھے، آرا میں اختلافات تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس اختلاف کی بنیاد پر کوئی جمعیت، کوئی جماعت، کوئی سنستھا، کوئی سنگٹھن اور اس تعلق سے کوئی گروپ، کوئی مذہب ان کا بنا ہوا ہو، قطعاً نہیں۔ وہ اس طرح سے ہوا نہیں دیتے تھے رائے کو کہ اس کی بنیاد پر کوئی مذہب بنا لے، کوئی جتھا تیار کر لے۔ اور یہ طبعی چیز ہے کہ کسی مسئلے میں اگر 10 آدمی سے مشورہ کیا جائے تو 10 ذہن اسی چیز کو الگ الگ پہلو سے اگر سوچیں گے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ باتیں مختلف ہوں گی۔ تو صحابہ کرام میں کے آراء میں اختلافات تھے، مسائل میں اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کی بنیاد پر انہوں نے کوئی مذہب نہیں بنایا اور اس کو انہوں نے اتنی ہوا نہیں دی، اس کی بنیاد پر دوستی اور دشمنی نہیں قائم کی۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معه، اور جو ان کے ساتھ یعنی صحابہ، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کفار کے خلاف ان کی تلوار ہے، سخت ہے، آپس میں رحم دل ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ تو صحابہ کرام کے مابین اگر کوئی دشمنی اپنے قلم کے ذریعے سے ظاہر کرنے کی کوشش کرے، زبان کے ذریعے سے ان کے مابین دشمنی ظاہر کرنے کی کوشش کرے تو غلط ہے، کیونکہ قرآن نے ہمیں اور آپ کو بتلا دیا ہے کہ نہیں، یہ جو آپ سوچ رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں غلط ہے، جو آپ لکھ رہے ہیں غلط ہے۔ صحابہ آپس میں رحم دل تھے۔ جھگڑا ہونا، لڑائی ہونا، دشمنی کو طول دینا اس سے لازم نہیں آتا ہے، یا دل کے اندر بغض و حسد آنا اس سے لازم نہیں آتا ہے۔ وقتی طور پر اختلاف ہو تو میمے ہو، تلواریں اٹھ جائیں، یہ ممکن ہے، لیکن یہ کہنا کہ اس کی وجہ سے ان کے دل کے اندر بغض تھا آپس میں، نہیں۔ اختلاف رائے کی بنیاد پر جو کچھ ہوا اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ کہنا کہ آپس میں ان کے دل صاف نہیں تھے، بغض و حسد آپس میں ایک دوسرے کے خلاف رکھتے تھے، ایسی بات نہیں ہے۔ رحماء بینہم کا مطلب یہ خطاب نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین جو دلوں کا مالک ہے، جو دلوں کو جانتا ہے، علیم بذات الصدور، جو سینوں کے راز کو جانتا ہے، بخوبی واقف ہے، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ رب العالمین نے غلط کہہ دیا ہے، اور ہم اپنے قلم کے زور سے، اپنی زبان کے زور سے ہم یہ باور کریں کہ صحابہ آپس میں تو میمے کیا کرتے تھے اور آرا کی بنیاد پر ان کے مذہب بنے ہوئے تھے، ایسا کچھ نہیں تھا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس حقیقت کو جانیں۔ کفار کے تعلق سے جو قرآن نے کہا ہے اشداء علی الکفار، کفار کے خلاف سخت دل ہیں، اسلام کفار کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ وہ ہر ایک کے خلاف سخت دل نہیں ہوتے تھے، سخت دل اس کے ساتھ ہوتے تھے جو محارب تھے، جو ان کے ساتھ جنگ کرتے تھے، جنہوں نے ان کے مال کو ضبط کر لیا تھا، جنہوں نے ان کے بیوی بچوں کو چھین لیا تھا، جنہوں نے ان کے جوانوں کو قتل کیا تھا، جو ہمیشہ ان کے دین، ان کے دھرم اور ان کے مقدس کتاب کو پامال کرنے کی سازش رکھتے تھے، ان کے خلاف صحابہ کرام سخت دل تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن وہیں غیر مسلمین کا ایک طبقہ وہ بھی تھا جو مسالم تھا، صحابہ کرام ان سے نہیں لڑتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نہیں لڑتے تھے۔ قریش کے 2 آدمی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے تھے، ایک ابو جہل تھا، ایک ابو طالب تھے۔ ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن تھا، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجلیل، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، دین اسلام کو ختم کرنے کی سازش رچتا رہتا تھا۔ لیکن وہی آپ کے گھرانے کے ابو طالب تھے، جو غیر مسلم ہونے کے باوجود پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے،
اور آپ کا ساتھ انہوں نے دیا، جہاں مدد کرنے کی ضرورت پڑی مدد کی انہوں نے۔ شیب ابی طالب میں جب بائیکاٹ کیا گیا نہ مسلمانوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا انہوں نے، اور اپنے بھتیجے کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا انہوں نے۔ یہ بھی غیر مسلم تھے۔ تو اسلام دونوں کو دو نظریے سے دیکھتا ہے، لہذا یہ کہنا کہ اسلام ہر غیر مسلم کو محارب سمجھتا ہے، ہر غیر مسلم کے بارے میں کہتا ہے کہ جہاں پاؤ وہی قتل کر دو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کسی بھی دھرم کی کتاب میں اٹھا کر کے دیکھیے، جو بھی شخص ان کا مخالف ہو، اس دھارمک کتاب کا مخالف ہو، اس دھرم کا مخالف ہو، اس دھرم کے ماننے والوں کو ختم کرنے کی سازش رکھتا ہو، وہ دھرم اس دشمن کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ آپ کسی بھی دھرم کا مطالعہ کریں، عیسائی دھرم کا مطالعہ کریں، یہودی دھرم کا مطالعہ کریں، ہندوازم کا مطالعہ کریں، کہ جو شخص ان کے دھرم کو مٹانے کی کوشش کرے، ان کی کتاب مقدس کو پامال کرنے کی کوشش کرے، ان کے رشی منی کی توہین کرے، اس کے تعلق سے وہ دھرم کیا رویہ اپناتا ہے، آپ اسلام سے کے خلاف نہیں پائیں گے۔ تو اسلام ایسے لوگوں کے بارے میں جو اسلام کو مٹانے کی سازش کریں، جو اسلام والوں کو مٹانے کی سازش کریں، ان کے خلاف صحابہ سخت دل تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جو مسالم تھے، جو صلح جوئی جن کے ہاں تھی، جو مسلمانوں کے ساتھ لڑتے نہیں تھے اور مسلمانوں پر ظلم و زیادتی نہیں کرتے تھے، ان کے خلاف صحابہ کرام سخت دل نہیں تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ زمین و آسمان کا دونوں میں تھا۔ کیا ابو جہل کے ساتھ ایک رویہ تھا کہ سن 2 ہجری میں 17 رمضان مبارک جمعہ کے دن بدر کے مقام پہ جنگ ہوئی اور ابو جہل وہاں مارا گیا، لیکن ابو طالب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے زندگی بھر، اور انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی جنگ نہیں کی۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ جنگ نہیں کی، یہاں تک کہ جب ان کا انتقال ہو گیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا قد مات عمک الضال، آپ کا گمراہ چچا مر گیا، او عمک المشرک، اے نبی آپ کا مشرک چچا مر گیا۔ قال اذهب فوريه، جاؤ اور ان کے بدن کو مٹی میں چھپا دو، دفن کر دو، کفن دفن کر دو۔ یہ غیر مسلم کے تعلق سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر تھا، حکم تھا ان کے بیٹے کے سلسلے میں کہ یوں ہی ان کی ناس نہیں پھینکی جائے گی، تم مسلمان ہو، تم سے دور ہو، یہ نہیں کہا آپ نے، کہا جاؤ اور قبر کھود کر کے ان کو چھپا دو، مٹی میں ڈھک دو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ تھا، کس کے بارے میں؟ ابو طالب کے بارے میں۔ تو اسلام یا صحابہ کرام سخت دل تھے، کس کے تعلق سے؟ کفار کے تعلق سے۔ تو وہ عام کفار یہاں مراد نہیں ہیں، وہ محارب ہیں جو جنگ کرتے تھے، جنہوں نے صحابہ کو تکلیف دی تھی، جنہوں نے کے بچوں کو ستایا تھا، جنہوں نے کے خواتین کی عزت کو تار تار کرنے کی کوشش کی تھی، جنہوں نے ان کے سچے دھرم کو بگاڑنے کی کوشش کی تھی، اور اس کے پنپتے ہوئے پودے کو اس کے گہوارے میں کچلنے اور اس کے دبانے اور اسے ختم کرنے کی کوشش کی تھی، ان کے نبی کو جنہوں نے قتل کرنے کی سازش کی تھی۔ ایسے کفار کے سلسلے میں چاہے وہ یہود ہو، چاہے نصارہ ہو، چاہے جو بھی ہوں، مشرکین ہوں، اسلام ان کے خلاف سخت پہلو اپناتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اگر آپ مطالعہ کریں گے تمام ادیان کا تو اس تعلق سے تمام دھرم کو یکساں پائیں گے۔ اسلام خالی اس میں ایسا نہیں کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ اپناتا ہے۔ تو قرآن صحابہ کرام کو کس طرح سے دیکھتا ہے؟ ایک نقطہ تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں کہتا ہے کہ آپس میں رحم دیتے ہیں۔ دوسری بات، قرآن کہتا ہے کہ صحابہ سے اللہ تعالیٰ راضی تھا اور صحابہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی تھے۔ ذرا دیکھیے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، پہلے جن لوگوں نے سبقت کی، خواہ وہ مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے ہوں، اور جنہوں نے ان کی اتباع کی حسن و خوبی، ان کے نقش قدم پر چلے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ سرٹیفکیٹ صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین کی طرف سے مل گئی۔ اب کوئی آ کر صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالے، ان کی شخصیت کو بدنام کرنے کی سازش رچے، اس کی بات ہم اس کے منہ پر مار دیں گے اور اس کے قلم کی سیاہی اس کے چہرے پر پوت دیں گے، اور ہم یہ کہیں گے کہ نہیں، صحابہ کرام اللہ تعالیٰ سے راضی تھے اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی تھا۔ لہذا یہ سرٹیفکیٹ جب اللہ تعالیٰ نے دے دی، اپنی رضا کی، تو جس سے اللہ راضی ہو اس کے خلاف ہم اور آپ کیا زبان کھولیں گے، کیا قلم چلائیں گے؟ تو اس اعتبار سے قرآن دیکھتا ہے کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ایک تیسرا نقطہ ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ 3 نکات کی شکل میں بات کریں گے۔ صحابہ کرام سب کے سب جنتی ہیں،
یہ قرآن اس نقطۂ نظر سے دیکھتا ہے کیا صحابہ سب کے سب جنتی ہیں. سورہ توبہ آیت نمبر 100، وہ آیت بھی سورہ توبہ ہی کے اور یہی نمبر ہے، یعنی 100 نمبر آیت. کیا ہے ذرا دیکھیے، وَأَعَدَّ لَهُمْ جنات، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے باغات جنت تیار کر رکھا ہے. تجری تحتها الانہار، جس کے نیچے سے جاری ہیں ان کی نہریں. ایسے باغات میں اللہ رب العالمین ان کے لیے، ایسے باغات اللہ رب العالمین ان کے لیے تیار کر رکھا ہے. خالدین فیہا ابدا، وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. جن کے لیے جنات تیار ہیں، باغات تیار ہیں، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے راضی ہے اور ان کے لیے جنت بھی تیار کر رکھا ہے، اور جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں. یہ 3 نکات کی شکل میں ہم نے ذکر کی ہے کہ قرآن صحابہ کرام کو کس طرح دیکھتا ہے. نمبر 1، آپس میں رحم دل ہیں، کفار کے خلاف سخت دل ہیں. نمبر 2، وہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے. نمبر 3، یہ سب کے سب جنتی ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس حیثیت سے صحابہ کی سیرت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ قرآن نے ان کو کیا کہا ہے، قرآن کے بارے میں کیا نقطۂ نظر رکھتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.